السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ہم اچھے اخلاق والے لوگوں کے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان لوگوں کو، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. دنیا میں دو طرح کے اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ جو صرف انہی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں جنہیں ان سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے اچھے سے بات نہیں کرتے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، چاہے انہیں ان سے کچھ فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو. ایک سٹوری سے جانیں گے کہ کس طریقے سے دوسرے قسم کے لوگوں کو کچھ زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے نیچرلی. 1965 میں کلکتہ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو بہت بڑی تھی. وہاں پر ایک مسٹر اجوانی نام کے صاحب تھے. انہوں نے اپلائی کیا تھا سیلس مین کی طرح. تو ان سے پہلے جو لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ، جو آدمی تھے سیلس مین، ان کی تنخواہ 1200 روپیے تھی. اس زمانے میں 1200 بھی بہت زیادہ تھی. تو اور ٹرین سے ٹریول کا انہیں آپشن تھا، الاؤنس کا بھی. جب اجوانی نے آپشن اپنے آپ کو پیش کیا تو انہوں نے کہا مجھے 3000 روپیے مہینہ چاہیے اور ساتھ میں ٹریول الاؤنس ایئرپلین کا چاہیے. تو کمپنی کے ڈائریکٹر نے کہا بھائی اتنا زیادہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کا ریٹرنز بھی اچھے سے دوں گا آپ کو، آپ بے فکر رہیے. تو کمپنی کے ڈائریکٹر نے انہیں جاب دے دی. ان کے جو ہے اچھا بیہیویئر نظر آیا ان میں، اور ساتھ میں جو ہے انہیں گجرات ڈویژن کا فارماسیوٹیکل کا سیلس پرسن کی ذمہ داری دی گئی. پھر جاب چل رہی تھی. باتوں باتوں میں ڈائریکٹر سے ایک دفعہ ذکر ہوا تو ایک لیڈی ڈاکٹر کا ذکر ہوا جو گجرات میں تھی. ان کے پاس کئی سارے سیلس بہت زیادہ ہوتی تھی، آرڈرز بہت زیادہ لیتی تھی. تو ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک سیلس ریپرزنٹیٹیو ان کے پاس گیا. جا کر باتوں باتوں میں جو ہے انہیں کہا کہ میں ہاتھ کی لکیریں پڑھ سکتا ہوں. تو لیڈی ڈاکٹر نے انہیں اپنی ہاتھ آگے بڑھا کر انہیں بتا دیا کہ بتاؤ میری ہاتھ کی لکیروں میں کیا ہے. تو اس سیلس کے ریپرزنٹیٹیو نے اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیا اور کہا آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا. تو یہ واقعے کے بعد اس لیڈی ڈاکٹر نے کبھی کسی ریپرزنٹیٹیو سے ملاقات نہیں کی، کبھی کسی مرد کو، کبھی جینٹس کو اپنے ہاسپٹل میں آ کر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور ابھی نہیں گئی. اس کے بعد ڈائریکٹر کہہ رہے تھے کہ ان سے آرڈر لینا امپاسبل بات ہے. تو اجوانی نے کہا کہ میں ان سے آرڈر لینے کی کوشش کروں گا یا لے سکتا ہوں. تو پھر ڈائریکٹر نے کہا نہیں، یہ تو امپاسبل بات ہے، کوئی کبھی ان سے آرڈر نہیں لیا ہے اس واقعے کے بعد. تو اس کے بعد کسی اپنے سیلس کے سلسلے میں اجوانی صاحب ایئرپلین میں پھر دوبارہ گجرات جانے کا واقعہ پیش آیا. جب ایئرپلین میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں پاس میں ایک بوڑھی نظر آئی، بوڑھی عورت خاتون نظر آئی جو بہت زیادہ خاص رہی تھی. اجوانی صاحب کی عادت تھی کہ کسی کو مشکل میں دیکھیں تو ان کی مدد کرے. یہ اچھے اخلاق کی ان کی علامت تھی، چاہے ان سے فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو. ابھی بوڑھی عورت سے تو انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے امیڈیٹلی اس کے پاس پہنچے اور خاص جو کف نکل رہا تھا اس کو اپنی کرچیف میں اس کے منہ پر رکھ دیا تاکہ جو ہے کف نکل کر گرے نہ. پھر وہ کرچیف کو لے کے جا کے باتھ روم میں کلین کیا. تو بوڑھی خاتون دیکھی اور بہت زیادہ متاثر ہوئی ان کی اس جو ہے انسیڈنٹ سے. پھر اس کے بعد نیچے ایئرپلین سے اتر کے جب سفر کے لیے جا رہی تھی تو اس ٹائم پر اسے لینے کے لیے کوئی نہیں آئے تھے. دیکھنے میں اچھے گھرانے میں نظر آ رہی تھی. تو اس بوڑھی عورت کو پھر دوبارہ سے اجوانی صاحب نے دیکھا کہ کسی کا انتظار کر رہی ہیں، کوئی آ نہیں رہے. تو اجوانی صاحب نے پھر دوبارہ سے ان کو آفر کیا کہ میں اپنے ہوٹل جا رہا ہوں، راستے میں آپ کو اپنے گھر پر چھوڑ دوں گا، آپ کے گھر پر، اس کے بعد میں اپنے ہوٹل کو جاؤں گا. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس عمر میں جو ہے آسانی سے ٹیکسی لینا پھر گھر پہنچنا بہت مشکل تھا. پھر راستے میں پہنچ کر اس خاتون نے کہا اپنا نام پتہ لکھ کر دے دو تاکہ آئندہ کبھی ملاقات ہوئی تو رابطے میں رہ سکتے ہیں. تو اجوانی صاحب نے اپنا نام لکھا، اپنے ہوٹل کا نام لکھا اور پھر اپنے ہوٹل چلے گئے. کچھ بوڑھی خاتون کی بیٹی تھی ایک، جب وہ گھر آئی اپنے کام سے تو اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ آپ کی آمد کی اطلاع نہیں ملی ورنہ ہم آپ کے لیے کار بھیج دیتے تھے. تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ
اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جب اس کی بیٹی نے پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں آتے، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر اس نے اجوانی کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا وہ پورا واقعہ سنایا. اس خاتون کی جو بیٹی تھی اسے اس انسیڈنٹ سے بہت اچھا لگا کہ کسی نے اجنبی نے میری ماں کی خدمت کی، اسے گھر تک صحیح سلامت پہنچایا. تو اس نے جو نمبر دیا تھا اس نمبر پر فون کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اجوانی صاحب کا، اور کہا کہ آج شام میں ڈنر پر ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ سے ملنے کی خواہش ہو رہی. تو اجوانی صاحب بھی شام میں فارغ تھے اپنے کاموں سے نپٹ کر، انہوں نے ان کے پاس پہنچے وہ گھر میں. جب ٹیبل کے میز پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس بوڑھی عورت کی جو بیٹی تھی جس نے کھانے پر بلایا تھا، باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ وہی لڑکی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، جو مردوں سے نفرت کرتی ہے، آدمیوں سے نفرت کرتی ہے اور کسی کا آرڈر نہیں دیتی. پھر اجوانی صاحب نے بھی اپنا انٹروڈکشن کیا کہ میں سیلس پرسن ہوں فارماسیوٹیکل کمپنی کا. تو جب اس لیڈی ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ اجوانی صاحب سیلس پرسن ہیں تو امیڈیٹلی اسی وقت پر انہوں نے کہا کہ میرا یہ آرڈر لے لیجئے اتنے ہزار روپے کا، اور مجھے اپنا پرماننٹ کسٹمر سمجھ لیجئے، اور مستقبل میں فیوچر میں ہر مہینے میں مجھے دوائیاں بھجواتے رہیے. تو اس انسیڈنٹ کے بعد اجوانی صاحب کھانا کھانے کے بعد اپنے ہوٹل پہنچے. ہوٹل پہنچنے پر انہوں نے ڈائریکٹر کو کال لگا کر کہا کہ اس لیڈی ڈاکٹر کا جس پہ ذکر ہوا تھا اس نے خود آرڈر دیا مجھے. تو ڈائریکٹر کو یقین نہیں آیا اس بار پر، تو انہوں نے آرڈر کاپی بھی بھیجی اور ساتھ میں چیک کی کاپی بھی بھجوائی. تب جا کر ڈائریکٹر کو یقین آیا کہ واقعی میں یہ پاسبل ہے. آج انہوں نے اجوانی صاحب نے وہ کام بھی کر دکھایا جسے وہ اب تک امپاسبل سمجھ رہا تھا. تو اجوانی صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا زیادہ تجربہ ہے، اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ اپنے سکسس کا راز بتائیے، کس طرح آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. تو اجوانی صاحب نے کہا کہ میٹھی زبان رکھیے اور اپنا سلوک اچھا رکھیے، آپ کی کامیابی آپ کے قدم ہی ہوئے. تو یہ آج کا ویڈیو تھا جس میں اچھے اخلاق کے بارے میں سوچا کہ آپ لوگوں کو سنا دے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. انشاءاللہ جلد دوبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہونا. تب تک کیجئے. السلام علیکم.